میں آپ کا شکر گزار ہوں اپنی یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے وقت نکالا ہے۔ ویڈیو کا موضوع ایک مشہور موضوع ہے، خدا محبت ہے۔ اکثر لوگ ایک سیدھی بات کو الجھا کر بیان کرتے ہیں اور شاید اس طرح سے وہ لطف اندوز بھی ہوتے ہیں، لیکن ان لوگوں کے لیے جو ابھی سیکھ رہے ہوتے ہیں ایسی باتیں مشکل پیدا کرتی ہیں۔ خدا محبت ہے یا محبت خدا ہے؟ آئیے جانیے بائبل مقدس میں اس کے بارے کیا لکھا ہے، بائبل اس کے بارے کیا رہنمائی فرماتی ہے۔ سچ یہ ہے کہ خدا محبت ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں بائبل مقدس محبت کو کیسے بیان کرتی ہے، اور اس کے بعد ہم چند ایک ایسی چیزوں کو دیکھیں گے جن میں خدا محبت کی روح یا محبت کا جوہر ہے۔ پہلا کرنتھیوں 13 باب آیت نمبر 4 سے 8۔ محبت صابر ہے اور مہربان، محبت حسد نہیں کرتی، محبت شیخی نہیں مارتی اور پھولتی نہیں، نازیبا کام نہیں کرتی، اپنی بہتری نہیں چاہتی، جھنجھلاتی نہیں، بدگمانی نہیں کرتی، بدکاری سے خوش نہیں ہوتی بلکہ راستی سے خوش ہوتی ہے، سب کچھ سہ لیتی ہے، سب کچھ یقین کرتی ہے، سب باتوں کی امید رکھتی ہے، سب باتوں کی برداشت کرتی ہے، محبت کو زوال نہیں۔ یہ خدا کی محبت کا ذکر ہے۔ پہلا یوحنا 4 باب آیت نمبر 8 میں لکھا ہے، جو محبت نہیں رکھتا وہ خدا کو نہیں جانتا، کیونکہ خدا محبت ہے، اس لیے وہ بالکل ایسا ہی ہے جیسی یہاں پر محبت بیان کی گئی ہے۔ محبت خدا جو محبت ہے خود کو کسی پر مسلط نہیں کرتا۔ وہ لوگ جو خدا کے پاس آتے ہیں وہ بھی اس کی محبت کے جواب میں ایسا ہی کرتے ہیں۔ خدا سب پر مہربان ہے۔ خدا جو یسوع مسیح ہے، اس نے بلا امتیاز ہر شخص کے ساتھ بھلائی کی۔ یسوع نے ان چیزوں کا لالچ نہیں کیا جو دوسروں کے پاس تھی، بلکہ بغیر کسی شکایت کے عاجزی کی زندگی گزاری۔ یسوع مسیح جو اپنے پاس ہر آنے والے شخص پر اختیار رکھ سکتا تھا، لیکن اس نے کبھی بھی اس بارے میں دکھاوا نہیں کیا تھا، یہ شیخی نہیں ماری تھی کہ وہ مجسم حالت میں کون ہے۔ خدا جو محبت ہے فرما برداری کا زبردستی مطالبہ نہیں کرتا۔ خدا نے تو اپنے بیٹے سے بھی فرما برداری کا مطالبہ نہیں کیا تھا، بلکہ بیٹے نے خوشی سے اپنے آسمانی باپ کی مرضی کو پورا کیا۔ یوحنا 14 باب آیت نمبر 30 میں لکھا ہے، لیکن یہ اس لیے ہوتا ہے کہ دنیا جانے کہ میں باپ سے محبت رکھتا ہوں، اور جس طرح باپ نے مجھے حکم دیا میں ویسا ہی کرتا ہوں۔ یسوع ہمیشہ دوسروں کی بھلائی کے بارے میں سوچ رہا تھا اور سوچ رہا ہے۔ یوحنا کی انجیل میں ہمیں خدا کی محبت کے شاندار بیان سے آگاہ کیا جاتا ہے، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ یہ خدا کی محبت کا ایک ایسا نمونہ ہے، ایک ایسی مثال ہے جو دنیا میں کہیں پر بھی نہیں ملتی۔ رومیو 5 باب اور اس کی آیت نمبر 8 میں لکھا ہے، لیکن خدا اپنی محبت کی خوبی ہم پر یوں ظاہر کرتا ہے کہ جب ہم گناہ گار ہی تھے تو مسیح ہماری خاطر ہوا۔ ان آیات میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ خدا کی شدید خواہش ہے کہ ہم اس کے ابدی گھر آسمان میں داخل ہوں، اور خدا نے ہمارے گناہوں کی قیمت عطا کر کے اس راستے کو ممکن بنا دیا ہے۔ وہ ہم سے محبت رکھتا ہے کیونکہ اس نے اپنی مرضی سے محبت کرنے کا انتخاب کیا۔ محبت معاف کر دیتی ہے۔ پہلا یوحنا 1 باب آیت نمبر 9 میں لکھا ہے، اگر اپنے گناہوں کا اقرار کریں تو وہ ہمارے گناہوں کے معاف کرنے اور ہمیں ساری ناراستی سے پاک کرنے میں سچا اور عادل ہے۔ بس اس کا کیا مطلب ہے کہ خدا محبت ہے۔ محبت خدا کی صفت ہے۔ محبت خدا کے کردار اور اس کی ذات کا مرکزی پہلو ہے۔ خدا کی محبت کسی بھی لحاظ سے اس کی پاکیزگی، راست بازی، صداقت یا حتیٰ کہ اس کے قہر کے ساتھ متصادم نہیں۔ خدا کی تمام صفات مکمل طور پر ہم آہنگ ہیں۔ جیسے خدا کا ہر کام راست، نیک اور صحیح ہے، بالکل ویسے ہی خدا کا ہر کام قابل محبت ہے۔ خدا سچی محبت کا ایک کامل نمونہ ہے۔ حیرت انگیز طور پر روح القدس کی قدرت سے خدا نے ان لوگوں کو بھی اپنی طرح محبت کرنے کی قابلیت بخشی ہے جو اس کے بیٹے کو اپنے شخصی نجات دہندہ کے طور پر قبول کرتے ہیں۔ یوحنا 1 باب آیت نمبر 12 میں لکھا ہے، لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا، یعنی انہیں جو اس کے نام پر ایمان لاتے ہیں۔ پہلا یوحنا 3 باب میں لکھا ہے، دیکھو باپ نے ہم سے کیسی محبت کی ہے کہ ہم خدا کے فرزند کہلائے، اور ہم ہیں بھی۔ دنیا ہمیں اس لیے نہیں جانتی کہ اس نے اسے بھی نہیں جانا۔ اور 24 اور 23 نمبر آیت میں دیکھیں، اور اس کا حکم یہ ہے کہ ہم اس کے بیٹے یسوع مسیح کے نام پر ایمان لائیں، اور جیسا اس نے ہمیں حکم دیا اس کے موافق آپس میں محبت رکھی۔
اور جو اس کے حکموں پر عمل کرتا ہے وہ اس میں اور یہ اس میں قائم رہتا ہے، اور اسی سے یعنی اس روح سے جو اس نے ہمیں دیا ہے ہم جانتے ہیں کہ وہ ہم میں قائم رہتا ہے۔ یقیناً آپ سمجھ گئے ہیں کہ وہ محبت جس کا ہم ذکر کرتے ہیں وہ محبت نہیں خود غرضی ہے، بلکہ محبت وہ ہے جو ہم نے بائبل مقدس میں سے سیکھا ہے۔ خدا کی محبت مشروط ہے یا غیر مشروط؟ جیسا کہ بائبل مقدس میں بیان کیا گیا ہے کہ بنی نوع انسان کے لیے خدا کی محبت اس لحاظ سے واضح طور پر غیر مشروط ہے کہ خدا کے لیے انسانوں کے جیسے بھی رجحانات کیوں نہ ہوں، اس کے باوجود انسان کے لیے اس کی محبت کا اظہار اس کے محبت بھرے کاموں سے ہوتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں خدا اپنے پیاروں سے کسی بھی شرط کے بغیر محبت کرتا ہے۔ وہ محبت کرتا ہے کیونکہ محبت کرنا اس کی فطرت کا حصہ ہے۔ پہلا یوحنا 4:8 آیت۔ جو محبت نہیں رکھتا وہ خدا کو نہیں جانتا کیونکہ خدا محبت ہے۔ یہی محبت اسے شفقت آمیز عمل کی طرف لے جاتی ہے۔ متی 5:45 آیت میں لکھا ہے تاکہ تم اپنے باپ کے جو آسمان پر ہے بیٹے ٹھہرو، کیونکہ وہ اپنے سورج کو بدوں اور نیکوں دونوں پر چمکاتا ہے اور راست بازوں اور ناراستوں دونوں پر می برساتا ہے۔ خدا کی محبت کی غیر مشروط نوعیت انجیل مقدس میں نہایت واضح طور پر نظر آتی ہے۔ انجیل مقدس کا پیغام بنیادی طور پر بنی نوع انسان کو الہی طور پر بچانا ہے۔ جب خدا نے اپنے باغی لوگوں کی حالت زار پر غور کیا تو اس نے انہیں ان کے گناہ سے بچانے کا عزم کیا، اور یہ عزم اس کی محبت پر مبنی۔ افسیوں 1:4-5 آیات۔ چنانچہ اس نے ہم کو بنائے عالم سے پیشتر اس میں چن لیا تاکہ ہم اس کے نزدیک محبت میں پاک اور بے عیب ہوں، اور اس نے اپنی مرضی کے نیک ارادہ کے موافق ہمیں اپنے لیے پیشتر سے مقرر کیا کہ یسوع مسیح کے وسیلہ سے اس کے لئے پالک بیٹے ہوں۔ رومیو کی کلیسیا کے نام پولس رسول کے خط میں سے اس کے الفاظ سنیں۔ رومیو 5:6-8۔ کیونکہ جب ہم کمزور ہی تھے تو عین وقت پر مسیح بے دینوں کی خاطر ہوا۔ کسی راست باز کی خاطر بھی مشکل سے کوئی اپنی جان دے گا، مگر شاید کسی نیک آدمی کے لیے کوئی اپنی جان تک دے دینے کی جرت کرے۔ لیکن خدا اپنی محبت کی خوبی ہم پر یوں ظاہر کرتا ہے کہ جب ہم گناہ گار ہی تھے تو مسیح ہماری خاطر ہوا۔ رومیو کی کلیسیا کے نام خط کے مطالعہ سے ہم سیکھتے ہیں کہ ہم اپنے گناہ کی وجہ سے خدا سے جدا ہو گئے ہیں۔ ہم خدا کے ساتھ عداوت کی حالت میں ہیں، اور اس کا غضب بے دینوں پر ان کی ناراستی کے سبب سے ظاہر ہو رہا ہے۔ ہم خدا کو مسترد کرتے ہیں اور خدا ہمیں ہمارے گناہ کے حوالے کر دیتا ہے۔ ہم یہ بھی سیکھتے ہیں کہ ہم سب نے گناہ کیا ہے اور خدا کے جلال سے محروم ہو گئے ہیں، اور یہ کہ ہم میں سے کوئی بھی خدا کو تلاش نہیں کرتا۔ ہم میں سے کوئی بھی وہ کام نہیں کرتا جو اس کی نظر میں بھلا ہے۔ خدا کے ساتھ ہماری عداوت اور دشمنی کے باوجود جس کے لیے خدا ہمیں مکمل طور پر تباہ کرنے پر بالکل راست ہے، خدا نے اپنے بیٹے یسوع مسیح کو ہمارے گناہوں کے کفارہ کے تقاضا کے طور پر دینے کے وسیلہ سے ہم پر اپنی محبت کو ظاہر کیا۔ خدا نے ہمارے گناہ کے کفارے کی شرط کے طور پر ہمارے بہتر ہونے کا انتظار نہیں کیا، بلکہ خدا ایک انسان بننے اور اپنے لوگوں کے درمیان رہنے کے لیے تیار ہوا۔ خدا نے ہماری بشریت کا، جس کا مطلب پوری طرح انسان ہونا ہے، تجربہ کیا، اور پھر خود کو اپنی مرضی سے ہمارے گناہ کے عوضی کفارہ کے طور پر پیش کیا۔ غیر مشروط محبت پر مبنی چھٹکارے کا یہ الہی منصوبہ خود کو قربان کرنے کے ایک مہربان عمل کا سبب بنا، جیسا کہ یسوع مسیح نے فرمایا ہے۔ یوحنا 15:13 آیت میں لکھا ہے، اس سے زیادہ محبت کوئی شخص نہیں کرتا کہ اپنی جان اپنے دوستوں کے لیے دے دے۔ بالکل یہی وہ عمل ہے جو خدا نے مسیح میں سر انجام دیا ہے۔ خدا کی محبت غیر مشروط ہے۔ افسیوں 2:4-5 میں لکھا ہے، مگر خدا نے اپنے رحم کی دولت سے اس بڑی محبت کے سبب سے جو اس نے ہم سے کی، جب قصوروں کے سبب سے مردہ ہی تھے تو ہم کو مسیح کے ساتھ زندہ کیا۔ تم کو فضل ہی سے نجات ملی ہے۔ پہلا یوحنا 4:9-10 میں لکھا ہے، جو محبت خدا کو ہم سے ہے وہ اس سے ظاہر ہوئی کہ خدا نے اپنے اکلوتے بیٹے کو دنیا میں بھیجا ہے تاکہ ہم اس کے سبب سے زندہ رہیں۔ محبت اس میں نہیں کہ ہم نے خدا سے محبت کی، بلکہ اس میں ہے کہ اس نے ہم سے محبت کی
اور ہمارے گناہوں کے کفارہ کے لیے اپنے بیٹے کو بھیجا۔ اس بات پر غور کرنا ضروری ہے کہ خدا کی محبت ایک ایسی محبت ہے جس نے پہل کی ہے، یہ کبھی بھی کسی عمل کا رد عمل نہیں ہے۔ یہی بات اسے غیر مشروط محبت بناتی ہے۔ اگر خدا کی محبت مشروط ہوتی تو ہمیں اسے کمانے یا اس کا مستحق بننے کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا۔ اس سے پہلے کہ خدا ہم سے محبت کرنے کے قابل ہوتا، ہمیں کسی طرح اس کے غضب کو ٹھنڈا کرنا یا اپنے آپ کو گناہ سے پاک کرنا تھا۔ لیکن بائبل مقدس کا پیغام یہ نہیں ہے۔ بائبل مقدس کا پیغام خوشخبری یہ ہے کہ محبت سے بھرپور خدا اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے بچانے کے لیے غیر مشروط طور پر سرگرم ہوا۔ یہ حقیقت بھی اہمیت کی حامل ہے کہ خدا کی غیر مشروط محبت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر انسان نجات پائے گا۔ متی 25 باب کی آیت نمبر 46 میں لکھا ہے، اور یہ ہمیشہ کی سزا پائیں گے مگر راست باز ہمیشہ کی زندگی۔ اور نہ ہی اس سے یہ مراد ہے کہ خدا اپنے بچوں کی کبھی تنبیہ نہیں کرے گا۔ خدا کی مہربان محبت کو نظر انداز کرنے، ہمیں اپنے خون سے خریدنے والے نجات دہندہ کو رد کرنے کا مطلب خود کو خدا کی محبت کے لیے پیش کرنا نہیں، بلکہ ہمیشہ کے لیے اس کے غضب کے تابع کرنا ہے۔ خدا کے فرزند کے لیے جان بوجھ کر خدا کی نافرمانی کرنا دراصل باپ کی سرزنش کو دعوت دینا ہے۔ کیا خدا سب سے محبت کرتا ہے؟ جی ہاں، وہ سب پر رحم اور مہربانی کرتا ہے۔ اس لحاظ سے اس کی محبت غیر مشروط ہے۔ کیا خدا ان سے بھی محبت کرتا ہے جو مسیح یسوع کو قبول نہیں کرتے؟ جی ہاں، کیونکہ ایمانداروں نے خدا کے بیٹے پر ایمان کا اظہار کیا ہے۔ کیا خدا ان لوگوں کی نسبت جنہوں نے یسوع مسیح کو قبول نہیں کیا ان لوگوں سے محبت رکھتا ہے جنہوں نے اسے قبول کیا ہے؟ جی ہاں، کیونکہ ایمانداروں نے خدا کے بیٹے پر ایمان کا اظہار کیا ہے، اس لیے وہ نجات یافتہ ہیں۔ خدا کی جو رحم سے بھرپور غیر مشروط محبت ہے، اس کا ہماری زندگیوں پر یہ اثر ہونا چاہیے کہ یہ ہمیں خدا پر ایمان لانے میں رہنمائی کرے، اور پھر ہمیں چاہیے کہ مسیح کے وسیلے خاص عہد اور ایمان کی بنا پر جو محبت وہ ہمیں عطا کرتا ہے، ہم اسے بڑی شکر گزاری کے ساتھ قبول کریں۔ خدا اپنے اس کلام کے وسیلے سے ہم سب کو برکت عطا فرمائے، آمین۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ جن لوگوں کو خدا کے اس کلام کی ضرورت ہے ان کے ساتھ ویڈیو کو ضرور شیئر کریں۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ آپ خدا کا کلام سنتے ہیں، آمین ضرور بولیں یا کمنٹ سیکشن میں ٹائپ کریں۔